السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المخجلین ولعنت علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ. نظم میں اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کو موضوع ائمہ کی حقیقی ولایت اور محبت عذاب سے کیوں بچاتی ہے. کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اسے عذاب سے امان مل جائے، تو اس کے لیے وسیلہ محمد و آل محمد کی حقیقی ولایت کو ماننا، ان سے محبت کرنا ہے. اور اس کی دلیل میں کہ جب کوئی انسان ائمہ تحریم کو اپنا ولی مانتا ہے، اپنا امام مانتا ہے، سرپرست مانتا ہے، ان کی تعلیمات میں زندگی گزارتا ہے، تو ایسے ہی لکھا ہے کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. اور جو انسان شہید اس دنیا سے جاتا ہے وہ عذاب سے امان پاتا ہے. تو why does imams real guardianship and love save from punishment، یہ جو ہے موضوع ہے. بہرحال تو اس میں سب سے پہلی کیونکہ ایک یونیک چیز ہے جہاں سے اس خطبے کے موضوع کو لیا گیا ہے، بس میں سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے، اور اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا کہہ رہا ہے خدا کہ اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتا دوں کہ جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. تو یہ خود قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والوں، کیا تم ایسی تجارت سیکھنا چاہتے ہو جو تمہیں عذاب سے بچا لے. تو یہ تفسیر برہان بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ سورہ جو ہے صف کی آیت کے ذیل میں، اور دوسری بھی جو ہے روایتوں میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ روی الحسن ابن ابی الحسن الدیلمی رفع اللہ الی توفیل عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم انا تجارت مربحۃ منجیۃ من عذاب العلیم التي دل علیہا فی کتاب اللہ فقال یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ نوفلی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ وہ تجارت کہ جو انسان کو عذاب علیم سے بچاتی ہے وہ میں ہوں. مولا نے کیا کہا ہے کہ وہ میں ہوں، کہ مجھ سے محبت وہ تجارت ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی. یعنی یہاں اس آیت کے ذیل میں جسے موضوع قرار دیا گیا ہے، جن کی ولایت کو اللہ نے طلب کیا ہے یا جن کی محبت کی وجہ سے خدا عذاب علیم سے بچاتا ہے، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. حیدری یا علی یا علی یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو اس آیت کو جب بھی پڑھیں قرآن مجید میں تو آپ کے اذہان ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف جانا چاہیے. یہ یونیک چیز ہے، ظاہری طور پر لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس میں خود پیغام ہے، محبت اہل بیت ہے، محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جو بیان کیا. یہ نہیں کہ صحیح تفسیر اہل بیت ہے جس کی جلد 16 صفحہ نمبر 234 کے اوپر، بہرحال جلد 24 کے اوپر جو ہے وہ صفحہ نمبر 33 کے اوپر، اور تعویل آیات ظاہرہ کی صفحہ نمبر 664 کے اوپر یہ روایت آئی ہے جو آپ خود نے پڑھی کہ مولانا نے کہا کہ اس تجارت سے مراد میں ہوں، میری ولایت محبت ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی. تو یہ محبت
جو حقیقی ولایت اور محبت اہل بیت ہے یا ائمہ طاہرین ہے وہ انسان کو عذاب سے بچائے گی. تو یہ دونوں جگہ سورہ صف کی جو ہے اس میں. اب یہاں اسی آیت کے ذیل میں اور بھی روایتیں خوبصورت روایتیں ہیں، وہ بہت ساری ہیں، لیکن میں ایک روایت خاص آپ خدمت پیش کروں تاکہ یہ رسول اکرم نے دیکھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا کی راہ میں کیا لگایا جاتا ہے، کس سے تجارت کی جاتی ہے؟ تو جس شے سے تجارت کی جاتی ہے وہ انسان کے پاس یا تو اس کی مال ہے یا اولاد ہے یا اس کی خود ذات ہے. اور یہ تینوں چیز مولا کائنات نے راہ خدا میں لگا کے بتایا کہ خدا سے تجارت کیسے کی جاتی ہے، خدا سے بزنس کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے انسان اللہ سے کمال کو حاصل کر سکے. تو یہ خود مولا کائنات نے کر کے بتایا. کوئی شے ایسی نہیں تھی جو راہ خدا میں نہ لگائی ہو، اور لگائی بھی تو اتم میں درجہ لگائی، یعنی اس سے بہتر کوئی لگا نہیں سکتا ہے. تو اگر انسان کو کسی کو اللہ سے بزنس سیکھنا ہے تو وہ صرف علی بن ابی طالب کی ذات ہے جو سکھا سکتی ہے. حالانکہ مولا نے ہر چیز خدا کی خاطر کیا، اس میں یہ موضوع نہیں تھا، لیکن یہاں روایت میں لکھا ہے کہ جو کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں شے کو لگائے تو اس میں سب سے بہترین جو ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. یہ کافی روایتیں اس میں، لیکن یہاں ایک دو چیزوں کی طرف جو ہے نبی نے خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دلائی. کہتے ہیں المبارک قال انہ قال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لعمر بن عبد ودل افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ وہی تجارت المربحۃ المنجیۃ من عذاب العلیم. یہ بھی دیکھیے خاص جو ہے روایت کو، بہت بڑی روایت ہے لیکن اس کا پہلا حصہ آپ نے پڑھا. خود رسول نے کہا کہ مولا کائنات کا جنگ خندق میں عمر بن عبدود کو مارنا سب سے بہترین عمل تھا میری امت کا، کیونکہ ضربت علی افضل من عبادت ثقلین ہے. جس کی ایک ضربت جو ہے جن و انس کی عبادت سے افضل ہو جائے، اس کی تجارت کو ہی سیکھ کر کوئی تجارت سیکھ سکتا ہے. تو یہ خود مولا کائنات کے لیے خود رسول نے کہا کہ یہ تو جب انسان کا نفس، یہ نفس لگایا تھا، یعنی مولا کائنات راہ خدا میں کیا لگایا تھا، اپنی ذات کو لگایا تھا. کیونکہ جب میدان جنگ میں انسان جاتا ہے تو اپنی ذات کو لے کر جاتا ہے، اس کو اپنی، مولا نے سکھایا ہے کہ اپنی ہتھیلی کو اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر جانا جو ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے. اگر وہ مجاہد راہ خدا ہے تو اس کو اسی طرح سے جنگ کرنا چاہیے جس میں کوئی خوف و خطر اس کے ذہن میں نہ ہو، صرف راہ خدا میں اپنی جان کو لگا دینا ہو. وہ علی سے زیادہ کوئی سکھا نہیں سکتا ہے. دوسرا جو ذات کو لگانے کا ہے، جس میں تجارت مولا نے کی ہے، وہ سب سے مشہور آیت ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پر سو کر مرضی الہی خرید لی. اس سے بڑی کوئی تجارت دنیا میں ہو بھی نہیں سکتی ہے. تو یہ خود مولا کائنات کی جو ہے وہ زندگی کا. مال کے سلسلے میں کہ کوئی مال اپنے لیے رکھا ہی نہیں، مال سے تجارت کرنے کی سب سے بہترین دلیل کہ جس قوت بازو سے جنگ خیبر فتح ہوئی تھی اور کلہاڑیوں سے کاٹ کر سونا بانٹا گیا تھا، وہ گھر خالی ہاتھ آ جائے، اس مجاہد کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو یہ تجارت اسے کہتے ہیں جسے انسان سیکھے کہ کیا تجارت کرنی ہے اللہ سے، اور تجارت کیسے کی جاتی ہے جو عذاب علیم سے بچا لے. تو اب یہاں سب سے پہلی چیز ہے کہ جب اب یہاں پاس موضوع تجارت نہیں ہے، موضوع محبت ہے. محبت اہل بیت وہ تجارت ہے جو اللہ کے عذاب علیم سے انسان کو بچاتی ہے. لیکن سیکھنا کس سے؟ ائمہ طاہرین سے، علی بن ابی طالب سے. تو اخلاص در محبت پہلی چیز، یہ 4-5 چیزیں، اخلاص در محبت، آثار محبت اہل بیت. سب سے پہلا سوال جو قیامت میں کیا جائے گا وہ محبت اہل بیت کا ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ محبت اہل بیت انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. مومن کا دل سرچشمہ محبت اہل بیت ہے. اللہ سے تقرب کا ذریعہ بھی محبت اہل بیت ہے. اور محبت اہل بیت جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ قلب کی پاکیزگی اور اس کی طیب ولادت کی دلیل ہے. اور اسی محبت اہل بیت سے خدا کی محبت انسان کو درجات میسر آتے ہیں. تو یہ الگ الگ موضوع ہیں، لیکن میں سے ایک موضوع آپ خود میں پیش کرتا ہوں کہ اخلاص در محبت. انسان کی محبت غرض والی ہے یا بے غرض محبت ہے؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو غور سے سنیے گا کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر، کیونکہ ہم اکثر اپنے بھی اطراف میں دیکھیے ہم بھی لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبت کس اسٹینڈرڈ پہ ہے یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. اکثر انسان غرض کی وجہ سے محبت کرتا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو محبت کے اسباب اگر آپ تلاش کریں گے تو اس میں آپ کو اسباب جو ہے وہ غرض ملیں گی. دوست سے اس لیے محبت کرتے ہیں وقت ضرورت ہمارے کام آئے، نہیں آئے تو محبت ختم ہے نا. اس کا مطلب محبت غرض والی تھی، محبت غرض والی تھی.
اس کے علاوہ جو انسان محبت کرتا ہے وہ مال سے کرتا ہے، اپنے تمام ذات سے کرتا ہے، خود ذات سے محبت کرتا ہے، اس تمام چیز کی محبت، اس میں سب میں غرض پائی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ غرض والی محبت کا کوئی صلہ نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے طلب کیا وہی ملے گا آپ کو، اس کے آگے ایکسٹرا ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہم اس کا نتیجہ دیکھیے کہ ہم کسی سے غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے برائی پہ ٹوکتے نہیں ہیں کہ ہماری غرض ہے کہ ناراض ہو گیا تو پھر مسئلہ کیا ہوگا، پھر محبت ختم ہے۔ یہ سب سے غرض کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوست آپ کا آپ کے برابر میں غلطی کر رہا ہے، آپ اسے روکیں گے نہیں، بلکہ آپ کو غلط کروا رہا ہے تو بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ غرض کی محبت ہے، اس کی کوئی ریوارڈ، کوئی صلہ نہیں ہے۔ کہیں بھی کریں آپ، کہیں بھی کریں، یہ محبت نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے، عذاب علیم سے بچائے گی نہیں۔ غور سے سنیں گے، بہت بڑا اکثر ہماری محبتیں غرض کی وجہ سے، لیکن افسوس ہے، سنیے میں جو آپ کو بات نارملی جو ہمارے بزرگوں نے سمجھایا یا ہم نے پڑھا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد سے محبت بے غرض کرتے ہیں، لیکن کب؟ اسے غور، یہ جو پیغام ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ ماں باپ اپنے اولاد سے محبت بے غرض کرتے ہیں جب تک وہ ان کے کنٹرول میں ہو، لیکن جب ماں باپ اولاد کے کنٹرول میں آ جائے تو غرض آ جاتی ہے، پھر ٹوکتے نہیں ہیں وہ بھی۔ جب ٹوکتے نہیں ہیں تو پھر یہ محبت کا صلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج جو سماج میں برائیوں کا سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہماری محبت غرض والی ہو گئی ہے، بے غرض نہیں رہی۔ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اولاد کو ٹوک دیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ کیوں جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تو اولاد ہماری خلاف کھڑی ہو جائے گی، ہمارا جو ہے خیال نہیں رکھے گی، تو اولاد کو ٹوکنا بند کر دیا۔ تو پھر یہ کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا کہ نہ تو اولاد ہی راہ راست پہ آئے گی، نہ ہی اولاد کی دعائیں انہیں نجات دلائے گی عذاب علیم سے۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں آپ کو کیوں یہ سمجھ نہیں آئی کہ بات، مجھے پتہ ہے یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا نیچے لیول پہ لے آیا کہ ایک منٹ سمجھاتا ہوں کہ انٹرنیشنل چیزیں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بے غرض محبت ماں باپ اولاد سے اس وقت کرتے ہیں جب تک وہ ان کی آغوش میں ہے، دیکھا نا آپ نے، اس وقت کیونکہ وہ بچہ فل کنٹرول میں ہوتا ہے ماں باپ کے، تب ماں باپ فل اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور جب توجہ دیتے ہیں تو ان کی محبت بھی بے غرض ہوتی ہے اور اس کی تربیت میں اثر بھی نظر آتا ہے۔ بس اگر وہی جو ہے تربیت کا جو اثر ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جس بھی زمانے میں ہو اولاد سے ویسے ہی محبت کریں جیسے بچپن میں اس کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ ہاتھ پکڑ کے روک لیتے تھے بچہ آپ کے پاس جائے تو، چھوٹا بچہ ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اسکول آپ ڈانٹ کے بھیجتے تھے، تو یہ سب چیزیں کی ہوتی ہے، اس کا سبب ہوتا ہے کہ انسان اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص ہے۔ تو محبت میں اخلاص جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ غلطی پہ ٹوکنا اور اچھائی پہ ریوارڈ دینا، دونوں چیز ضروری ہے۔ اچھائی پہ ریوارڈ دینا اور غلطی پہ ٹوکنا، جب تک دونوں چیز باہم نہیں ہوگی تب تک انسان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ آپ کسی کی نیکی پر اگر چپ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا، پھر دوبارہ نیکی نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ خیر ہم تو کئی جگہ پڑھتے ہیں اس لیے آپ سے امید نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیزوں نے تیار کیا، آپ نے واہ واہ نہیں کی تو پھر ہم سمجھتے ہیں نقطہ خراب ہے، نہیں لگائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ٹیسٹ کے کئی ساری جگہیں، تو کئی جگہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اگر ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوا تو کہیں اور پاس ہو جائے گا، پھر نقطہ لگا دیتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ خیر ہمیں اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں، ہم ویسے بھی نقطے والے آدمی نہیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے امپورٹنٹ چیز ہے تاکہ آپ کے کام آئے گی۔ دیکھا بہرحال کیوں اہل بیت کی محبت، تو یاد رکھیے کہ محبت میں انسان کے اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص پیدا جب ہو جائے گا تب محبت اثر کرے گی۔ ہم ایک دوسرے مومن سے محبت بھی اخلاص کی بنا پر ہونا چاہیے، غرض کی بنا پر نہیں۔ یہ بہت خاص چیز، اس کو سنیں، اس کو انشاءاللہ میں کسی وقت آپ کی خدمت میں دوسرے پیرائے میں عرض کروں گا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جو اس محبت کو بگاڑتی ہیں۔ یہ جو محبت پاک محبت ہے، اس میں کیا شے شامل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پاک محبت غرض والی محبت بن جاتی ہے۔ تو وہ جو انسان کو کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں، وہ ایک اپنے لیے کسی قسم کی توقع کرنا، یہ اس کو بگاڑتا ہے۔ کسی قسم کے بینیفٹ کو کسی سے جو ہے وہ مانگنا، یا اپنے بینیفٹ کے لاس ہو جانے کے خطرے کی وجہ سے انسان اپنی محبت کو غرض والی بنا دیتا ہے، وہ کام کی نہیں ہے۔ لیکن یہ
ہمارے یہاں زیارتوں میں بھی آیا اور روایتیں بھی ہیں کہ اس محبت جو اہل بیت ہے اس میں جو بچاتی ہے، کیا موضوع کیا ہے کہ کیوں محبت اہل بیت انسان کو عذاب علیم سے بچاتی ہے. تو یہ اس موضوع کے اندر جو ہے من احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ. یہ زیادہ جامعہ کے بھی جملے ہیں اور دوسرے بھی زیارتوں میں آئیں کہ اہل بیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے اور آپ سے جو ہے بغض اللہ سے بغض ہے. آپ کے دامن کو تھامنے اللہ کی رسی کو تھام لینا ہے اور آپ کے دامن کو چھوڑ دینا اللہ کی رسی کا ہاتھ سے چھوٹ جانا ہے. تو یہ جس کے دامن اہل بیت جس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ انسان کو نجات کا سبب قرار دیتی ہے. دوسرا کیا ہے کہ جو امام حسین کے لیے رسول نے کہا ہے احب اللہ من احب حسین، اہل بیت سے محبت اللہ کی محبت قرار پاتی ہے. بلکہ صرف محبت کا نہیں بلکہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. تو اب یہاں لیکن یہ محبت کا اسٹینڈرڈ ذرا ڈفرینٹ ہے. اب ہر انسان کی اس میں لیولس ہیں، ہر انسان کی محبت کے لیولس ہوتے ہیں. اس لیول کو سمجھنے کے لیے پیک لیول کیا ہے وہ نبی خود بیان کر رہے ہیں. اور یہ علامہ مجلسی نے اس روایت کو بیان کیا. ہمارے کئی علماء نے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، محبت اہل بیت ہی ایمان کا ثبوت ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کے حقیقی مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، خالی اسی کو پورا خطبہ دے سکتے وقت نہیں. سنیے بہت ہی بڑا، اپنی ذات سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اہل بیت سے، علی کی ذات سے، رسول کی ذات سے. اور یہ ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو آپ سمجھیں گے نہیں جب تک اس کے لیے پورا 1 گھنٹہ صحبت نہیں کی جائے، بات نہ کی جائے. یہ بڑا مشکل چیز ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی اس کو کہ اپنی ذات سب سے انسان دیکھے اپنی ذات سے کتنا محبت کرتا ہے، اس کے بعد پھر جب وہ اس ذات کی محبت کو سمجھے گا تب اسے قربان کرنے کی جب اس کی خواہش ہوگی تب اس محبت کو پائے گا. دوسرا کیا ہے وَيَكُونَ أَهْلِي أَحْبَ أَهْلِي إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وہ اپنے اہل سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. وَيَكُونَ عِطْرَتِي أَحْبَ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، وہ اپنی عطرت سے زیادہ میری عطرت سے محبت کرتا ہوں. برات کو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے سے زیادہ رسول اور اہل بیت کی برتھ ڈے منائے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہے. جو اپنے بچے کی تو اہل برتھ ڈے یاد رکھے لیکن آئمہ کی بھول جائے تو اس کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے آئمہ سے محبت نہیں کرتا ہے. یہاں کا اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ ہے پیغام، اس کا امپورٹنٹ ہے. وَيَكُونَ ذَاتِي أَحْبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِي، اپنی ذات سے زیادہ میری ذات سے محبت کرتا ہوں. یہ خود اسٹینڈرڈ بتایا ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے انسان اپنے محبت کے معیار کو، یعنی یہ کتنی لاجیکل چیز ہے کہ انسان ان محبتوں کو دیکھے پھر اس کے ترازو میں محبت اہل بیت کو رکھ کے دیکھے کہ اس کی محبت اہل بیت ہے بھی یا نہیں. اگر یہ ترازو اس کے پاس ہے کہ وہ اپنے سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے، اپنی عطرت سے، اپنے اہل ویال سے کتنی محبت کرتا، اپنے ریلیٹیو سے کتنی محبت کرتا، جتنی ان سے محبت کرتا اس سے زیادہ محبت اگر اہل بیت سے ہے تو کامیاب ہے ورنہ نہیں. اور یہ اسٹینڈرڈ ہم کبھی تولتے نہیں، کبھی میزان میں رکھتے بھی نہیں ہیں. اگر میزان میں رکھ لیں تو اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر میزان کے اوپر ہوتی تو اہل بیت سے محبت کی دلیل آپ کو خود پتہ چل جاتی. میزان خود ہی آپ کا یہاں نام ہے، بار بار اس لیے ٹوکتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، اگر نہیں ٹوکوں گا تو پھر اب میں پکڑا جاؤں گا نا. آپ کا دوست بھی باہر روک رہا ہے اور یہاں ذکر اہل بیت بھی ہو رہا ہے. دوست کا ذکر سنو گے کہ اہل بیت کا یہی محبت پتہ چل جاتی ہے. اسٹینڈرڈ خود ہی آپ کا یہ اسٹینڈرڈ، اس بات میں کوئی نیا اسٹینڈرڈ لا نہیں سکتی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت کہہ رہے ہیں. میں اہل بیت کی بات آپ کو سوچا یہ ہے اسٹینڈرڈ کہ مجھے کس کی بات کے اوپر زیادہ مزہ آ رہا ہے، دوست کی بات پہ آ رہا ہے کہ اہل بیت کی بات پہ آ رہا ہے. کہ اہل بیت کی بات پہ آ رہا ہے تو اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہوں. دوست کی بات پہ آ رہا ہے تو دوست سے محبت کرتا ہوں. پھر دوست لے جائے گا جنت میں، وہ لے جا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں لے جا سکتا تو وہاں جائیں جو لے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ کار ہے نہیں. ایسا یہی ہے کہ چارہ کار، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے نہیں. علاج یہی ہے. آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے. یہاں دوسری ولایت حقیقی ائمہ اطہار مانے عذاب، یہ اس میں جو تھی وہ روایت تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس خطبے کو مرتب یہ 2 چیزیں بہت نئی چیز، بالکل یونیک چیز ہے. آپ نے عرض کیا کہ وہ آیت سورہ صف کے 10 کی جس میں کبھی انسان سوچتا نہیں ہے کہ اس میں روایتوں میں مولا کائنات یہ محبت کا تذکرہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ یہ محبت اہل بیت کیا ہے. کہتے ہیں حدیث میں قال ابو جعفر امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد من دخل فی ولایت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل الجنت ومن دخل فی ولایت عدوہم دخل النار. کہ جو ہماری ولایت کے سائے میں آ گیا
وہ جنت میں جائے گا، جو ہماری ولایت سے خارج ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ خود جو ہے وہ کئی ساری تفاسیر میں یہ پیغام بھی موجود ہے۔ ولایت کہتے کسے ہیں سنیے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ ولایت بہت امپورٹنٹ۔ ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ ولایت اور ولایت یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں کا ظاہری مفہوم ایک ہی بنتا ہے لیکن دونوں کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو کسی شے کا کسی کے قریب ہونا ولایت کہنا ہے، یعنی دو چیز بالکل باہم قریب جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی ڈسٹینس نہ ہو، ساتھ ساتھ رہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ اب اس کے کئی سارے مفہوم ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اہل بیت رہیں، یہ محبت و ولایت ہے۔ ہمارے ساتھ کیسے رہیں؟ اچھا یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ وہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ موضوع ہے، کیونکہ وہ ہم سے دور کبھی ہو نہیں سکتے ہیں۔ وہ ہم سے اگر دور ہو جائیں، ہم سے نگاہ کرم ہٹا دیں تو یہ زمین خود ہی ہمیں نکل جائے۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں یہ پیغام ہے۔ تو یہ اس سے کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ نہیں، سرپرست مان کر ان کی پیروی کرنا یہ ولایت ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ اپنے باس کی سنتے ہیں کیونکہ آپ کا ولی ہے، وہ جیسے کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا تو پھر آپ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ بھی بہت سے کے باس ہوتے ہیں، کون ٹیڑھا بن جائے تو آپ اس آدمی کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ وہاں آپ کی ولایت چلتی ہے۔ تو اسی طرح دین میں اہل بیت کی ولایت چلتی ہے۔ دین میں کس کی ولایت چلتی ہے؟ اہل بیت کی۔ اہل بیت کی ولایت کو سمجھنے کے لیے علماء اس کے بعد مجتہدین ہیں ہمیں کہ جن کی ولایت چلتی ہے وہ بھی ولی ہیں۔ اس لیے مال آپ کو مل جائے تو انجان آدمی کا جیب میں نہیں رکھ سکتے، ولی کے پاس پہنچانا پڑتا ہے کہ وہ ہیں، تو ولی وہ ہیں۔ اسی طرح دین میں ولایت، آپ کے گھر میں والدین کی ولایت بھی ہے، کیونکہ جب تک بچی غیر بالغ ہے تو وہ بغیر اپنے ولی کی اجازت کی شادی نہیں کر سکتے۔ آیت الاسلام کے نزدیک اور دوسرے علماء کے نزدیک اس کی شرط ضروری ہے، وہ اس ایج کو گزر جائے تب پھر اس پہ سے وہ ولایت ہٹا دی گئی ہے، کیونکہ والدین نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ لیکن جب تک وہ ایج ہے تب تک ولایت باقی ہے، آپ اس کے بغیر اجازت کے کر نہیں سکتے۔ دوسری جگہ بھی ہے لیکن وہ میں اگزامپل نہیں دے رہا، آپ کے اذہان میں ہوگا۔ تو یہ تمام ولایتیں اسی طرح ہماری ایک دوسرے کے لیے ولایت ہے۔ وہ ولایت یہ کہ ہم ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا تقاضا یہ کہ برے کام سے روکیں، اچھے کام کی طرف لے کر آئیں۔ یہ ولایت ہمارے اوپر بھی موجود ہوتی ہے، یہ ریشہ اس کا۔ اب یہیں پر ولایت خدا ہے۔ سب سے پہلی ولایت کس کی؟ اللہ کی ہے، اور خدا نے خود اعلان کیا ہے، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ وہو الولی وہو یحیی الموتى وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا اولیاء بنا لیا ہے؟ پس اللہ ہی ولی ہے اور اس کے دوست اولیاء ہیں۔ یہ طاہر القادری کا ترجمہ ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے کیا ہے؟ اللہ ولی، اور بریکٹ میں لکھا ہے اور اس کے دوست ہی اولیاء ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ بھی اولیاء ہیں جن کی ولایت ہم پہ فرض ہے۔ یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اس لیے میں نے اسی ترجمے کو لیا تاکہ جو دنیا کے اندر پہنچے تو ان کو پیغام یاد رہے۔ اور اب یہاں آگے لکھا، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ بڑا قادر ہے۔ تو یہ ولی کے پاس پاور ہے، تو پاور میں قدرت اللہ نے دکھائی کہ ہمارے پاس ایسی قدرت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ اب یہ شاید اسی لیے ہمارے تمام ائمہ سے یہ معجزات ملتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے بتایا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، کہ اللہ نے اس بات کو کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں ہمارے ہاتھوں کرایا تاکہ تمہیں اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے پہ یقین آ جائے۔ تو یہ خود ولایت اللہ ہے کہ جو سب سے بڑی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، یہ بھی ایک آیت ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس وقت تک اللہ کی پیروی نہیں کر سکتا جب تک رسول کی اطاعت نہ کرے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دوسری آیت میں جس کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے کہ صرف وہی اللہ کا حقیقی مطیع ہے جو رسول کا مطیع ہے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو پھر اس کو اطاعت نہیں کی۔ اب اس سے ریلیشن کیا ہے؟ اس سے ریلیشن مغفرت کا یہ کہ اسی آیت نمبر 64 میں جو سورہ نساء کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ کہ یہ جو آیت میں خاص کر کے جو پیغام ہے کہ ہم نے رسول کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی اطاعت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہوں نے اپنی ذات پہ ظلم کیا، کچھ غلطی ان سے ہو گئی تو جاؤ کا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، انشاءاللہ اسے بھی آیت کے اندر بڑے خوبصورت نکات ہیں۔ یہ جاؤ کا میں کاف کس کی طرف جاتا ہے؟ انفسہم، جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لہم رسول لو لوجد اللہ توابا رحیما۔ اگر آپ کے پاس آئیں
اور رسول ان کے لیے طلب مغفرت کے. تو جاؤ کام کاف کی جو ہے یہ ضمیر رسول کی طرف نہیں پلٹتی، یہ علی ابن ابی طالب کی طرف پلٹتی ہے کہ علی آپ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد یہ آپ سے طلب مغفرت کریں، رسول ان کے لیے طلب مغفرت کریں تو خدا کو غفور رحیم پائیں گے. یہ اس آیت کا ایک خاص نقطہ ہے جو بہرحال ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے. یہاں بہت ساری جو ہیں وہ آیت روایتیں ہیں. میں انشاءاللہ وقت ختم ہو یا پہلے خطبے کا انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کرتا ہوں چند چیزیں تاکہ انسان اس سے استفادہ کر سکے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. یہ بھی ایک پیغام ہے، دیکھیے بہت کلیئر پیغام نبی کے لیے. بہت سے لوگ امر معروف کرتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے، تو ان کے دل کی ٹھنڈک کے لیے آیت کام کی ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانا بے شک اس نے اللہ کو حکم مانا. جس نے رسول کا حکم مانا اس نے کس کا حکم مانا؟ اللہ کو. اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر کریں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ کا کام ہے پیغام سنا دینا، کرے تو بہت اچھا، نہیں کرے اس کی مرضی. یہ خود قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. نہیں ہاتھ پکڑ کے آپ نہ کرائیں. ولایت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں. اس کے بعد اگلی اہم ولایت جس کے اوپر تذکرہ ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین کی ولایت ہے، جس کا تعلق ولایت خدا و ولایت رسالت آپ سے ہے کہ بغیر اس کے ولایت مکمل نہیں ہوتی. اور اس کی بھی انشاءاللہ دلائل آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک کا جملہ شفاء کامل عاجل عطا فرما، جن پر شان دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ مرسل مسلط محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ فرمان بھیج دے. جہاں کبھی شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی جان و مال و عمر کی حفاظت فرما، ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما. عزم جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جملہ بیمان مقصود ظہیر بھائی ابن داؤد بھائی پانے والے، شبیر ولی ابن ولی بھائی پانے، نوشاد بھائی ابن فدا بھائی محمود ظاہر بھائی مقصود بھائی پانے، حسین پروین سلیمان محمد قادم محمد طاہر علی ابن قمر بھائی سے جمنات بھی سب کو شفاء کامل عاجل فرما. میں گناہوں کو بخش دے. پانے والے ہمیں آئے محمود کی سچی محبت و ولایت کو عنایت فرما. ہمارے امام ظہر میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پتہ اس کائنات و ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ میں دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پتہ ہزارہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پتہ جس نے میں ہدایت کے سامان کو فہم کیا، نبی کو دعائیں سے سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہ محمد علی آدم جن کے ظہور سے دنیا دلسان سے بچ جائے گی. حضور مجھے اور ختم جان تاجر ظہور کے لیے دعا گوئیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کیوں ائمہ کی حقیقی محبت و ولایت انسان کو عذاب علیم سے بچاتی ہے، یا ائمہ تائین کی حقیقی محبت و ولایت کیوں عذاب علیم سے بچاتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ولایت اصل میں اساس ایمان ہے. ایمان ہی انسان کو عذاب سے بچاتا ہے، اور ایمان خدا پہ، رسول پہ، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ طاہرین پر ہے. جس طرح عرض کیا کہ اللہ کی محبت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یا ولایت خدا تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہے گا. اسی طرح ولایت ائمہ طاہرین ہے کہ اس کے اقرار کے بغیر ولایت رسالت بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل خود غدیر ہے، جس میں نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ خود پیغام جو ہے وہ بہت کلیئر پیغام ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں کہ جس میں اس پیغام کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ صرف اللہ اور رسول کی ہی ولایت ہوتی تو خدا پھر اولی الامر کی آیت نازل نہ کرتا. اسی لیے یہاں پر جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، یہ اولی الامر منکم سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے. ان کے بعد ولایت جو ہے وہ معصومین کے بعد مراجع کی یا ہمارے ولی فقیہ کی جو ہے ولایت ہے کہ جو انسان کو نجات دیتی ہے. کیونکہ یہ سب ولایتیں باہم متصل ہیں، ان کا ایک رشتہ ہے کہ جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ تمام ولایتیں کہ جو اسی ولایت کی منص کیوں بچاتی ہیں. کلمۃ لا الہ الا حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی من شرط شروط ہے. امام رضا نے خود اس کی دلیل میں کہا کہ کلمۃ لا الہ الا عذاب سے امان دینے والا قلعہ ہے، جو اس میں آگے اسے عذاب سے امان مل گئی. شرط یہ کہ ہم بھی اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہیں. تو یہ شرط ہے. یہاں پر جس ولایت و امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد وآل محمد بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ، کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. ولو ولایت افضل لانہا مفتاحن والولی هو الدلیل علیہن. کہ یہ دیکھیے، یہ جو روایت آپ نے سنی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں 5 چیزوں پر اسلام کی اساس ہے ٹکا ہوا، 5 پلر پر اسلام ٹکا ہوا ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ولایت. لیکن پھر امام نے کیا ولایت افضل ہو، اس نماز، زکوٰۃ اور روزے اور حج سے زیادہ افضل ہماری ولایت ہے. کیوں؟ یہ اس کے لیے کی ہے. جس طرح آپ بغیر کی کے اندر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ کی نماز بھی اوپن نہیں ہوگی اس دن، کام نہیں آئے گی. آپ کا حج بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ پاس جیسے کی کے بغیر آپ کی گاڑی کام نہیں آتی، اسی طرح ولایت محبت اہل بیت کے بغیر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کام نہیں آئیں گے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ وہ ہوا دلیل علیہن، یہ جو ہے ولایت محمد آل محمد ان تمام تر چیزوں کے لیے دلیل و حجت ہے. یعنی انسان اگر ان کو دیکھ کر یہ کام نہیں کرے گا تو غلط کرے گا، صحیح کر بھی نہیں سکتا ہے. تو اسی لیے ان کی ولایت ضروری ہے کہ ان کو کرتے ہوئے دیکھو، ان کی اتباع میں کرو گے تب یہ چیزیں تمہارے کام آئیں گی، ورنہ کام نہیں آئیں گی. اس سے بہت ساری روایتیں اور آیتیں ہیں، لیکن میں چند چیزیں آپ کو میں جلدی سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل البیت، ہر چیز کے لیے ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے. اور من اراد ان یعلم انہ من اہل الجنت فیارز حبنا علی قلبہ فإن قلبہ ہوا مومن. کہتے ہیں اگر کوئی انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا نہیں یہ جان لے، تو اس کے لیے وہ اپنے دل کو دیکھے، اس دل میں ہماری محبت ہے تو جنتی، ہماری محبت نہیں ہے تو پھر جہنمی ہے. تو یہ خود جو ہے امام محمد باقر کی حدیث ہے. لا یتم الایمان الا بحب لمحبتنا اہل البیت. کہتے کسی کا ایمان بھی تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک محبت اہل بیت کی روشنی میں پروان
نہ چڑھے یا محبت اہل بیت کے ساتھ وہ آگے نہ بڑھے. لا حبنا عبد ولا يتولنا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلبه عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شدید الحساب وآمنه من فضل یوم القیامت الاکبر. تو یہ دیکھیے یہ اس روایت میں جو موضوع تھا اسی کے اعتبار سے روایت ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی بندے لا حبنا عبد ولا وَيَتَوَلَّنَا حَتَّى يُطَهِرَ، کسی بھی بندے کو ہماری محبت نہیں ملی جب تک اس کا دل پاک نہیں ہو گیا. تو پاک دل میں اہل بیت کی محبت آتی ہے. لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، جس طرح ہم بغیر طہارت کے قرآن کو نہیں چھو سکتے، اسی طرح اہل بیت بھی طاہر ہیں. ان پاکیزہ جو ہے لوگوں کی محبت پاک دل میں آتی ہے، اس سے دل کا پاک کرنا ضروری ہے. ابھی دل کس سے نجس ہوتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے پورا اس کا ایک. اچھا، عبدن حتی یسلم لنا، دل پاک کب ہوتا ہے؟ جب ہماری اطاعت میں لگ جائے. دل پاک کرنا کیا؟ اہل بیت کی اطاعت دل کو پاک کرتے. یکون سلما لنا، اور وہ ہمارے جو ہے وہ بات کو مانے. فاذا کان سلما لنا سلم اللہ من، اگر ہماری بات کو مانے، ہماری بات کے اوپر تسلیم، سلم یہاں تسلیم سے یعنی ہماری بات پر مطیع ہو جائے. جو ہماری بات کے اوپر مطیع ہو جاتا ہے، وہ جو ہماری پیروی کرتا ہے، سلم اللہ من شدید الحساب، تو جو ہماری اطاعت میں لگ جاتا ہے خدا اسے عذاب شدید سے یا حساب شدید سے بچا لیتا ہے. قیامت میں اس کا حساب و کتاب مشکل نہیں ہوگا. یہ ایک موضوع تھا میں نے، کیونکہ وہ دونوں مکس نہ ہو جاتے، اس لیے اگلے ٹائم کے لیے رکھا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے، کہ اہل بیت کی محبت کے 20 فائدے ہیں، 10 دنیا میں 10 آخرت میں. مثال میں پڑھا تھا، مجھے ملا تو وہ روایت مجھے مل گئی جو عمالی کی روایت ہے، اس میں 10 فائدے دنیا کے، 10 فائدے آخرت کے. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھ بتائیں گے آخرت میں. اسی لیے یہاں پر آمادہ کیا اس کے لیے کہ یہ 20 فائدے کب ملیں گے؟ جب اس محبت کو اس طرح سے ہم تسلیم کر لیں. تو یہاں پر اس کا آمن من فضل یوم القیامت الاکبر، اور اس محبت کی وجہ سے خدا قیامت میں اسے شدید مشکلات جو ہوں گی قیامت کی اس سے بچا لے گا. تو انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ حب اہل بیت کی وجہ سے عذاب سے امان پائے، تو یہ حب اہل بیت انسان کو حساب سے بھی بچائے گی اور عذاب جو ہے وہ قیامت سے بھی محفوظ رکھے گی. حب اہل بیتی نعف فی 7 مواطن، یہ مشہور حدیث ہے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے 7 جگہ کام آئے گی. پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلی جگہ کہ عند الوفات ہے، اہلہن عظیم، اور یہ سب کے سب بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہیں. کہتے ہیں یہ چھوٹی جگہ نہیں جہاں کام آئے گی، بڑی جگہ جہاں کام آئے گی. سب سے پہلے عند الوفا، کہ جب اس کی موت آ رہی ہو. عند القبر ہے، جب قبر میں جائے گا. عند النشور ہے، جب اسے اٹھایا جائے گا. عند الکتاب ہے، جب اس کے ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا ہے. عند الحساب ہے، جب اس کا حساب کتاب دیا ہے. عند المیزان ہے، جب اس کا اعمال کو تولا جائے گا. عند الصراط ہے، جب اسے پورے صراط سے گزارا جائے گا. تو جب اتنی جگہ یہ آ رہی ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ انسان کے لیے باعث نجات بنے گی. ابھی آخری حدیث میں نے عرض کیا تھا، جو موضوع تھا اپنے ذہن میں رکھیں، موضوع پہ بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ حبنا اہل بیت یکفر الذنوب ویضاعف الحسنات. یہ بھی رسول اکرم کی حدیث ہے. اس میں رسول کہیں گے ہماری محبت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور نیکیوں کی جزا کو کئی گنا کر دیتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد.